بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامین. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى عبرة لهم وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا لقول المشركين وما تنزلت به في القرآن الشياطين وما ينبغي يصلح لهم أن ينزلوا به وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع في كلام الملائكة لمعزولون محجوبون بالشهر فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا رواه البخاري ومسلم. فرماتے ہیں ماقبل میں یہ فرمایا کہ اگر ہم تم کو کئی سال فائدہ پہنچا دیں اور پھر بھی آپ کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ ہو چکا ہے تو یہ متاع تم کو فائدہ نہیں دے گا جب تک تم نے ایمان نہیں لایا ہو تو متاع تم کو فائدہ نہیں دے گا. اور اب فرماتے ہیں ذکرہ وما کننا ظالمین. ذکرہ یہ مفعول لہو ہے تذکیر اور وعظ و نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے ذکر اور نصیحت کے لیے. یا ذکرہ یہ مفعول مطلق ہے نذکر و ذکرہ. یہ قرآن کریم کا آنا نصیحت ہے. وما کننا ظالمین اور ہم ان کے ہلاک کرنے میں ظالم نہیں تھے بعد انذارہم ڈرانے کے بعد. اور مشرکین کے قول کے رد کے لیے نازل ہوا. مشرکین نے کیا کہا تھا کہ یہ القاء شیاطین ہے, یہ قرآن کریم شیاطین نے ڈالا ہے دل میں اور یہ کہانت ہے, غیب کی خبریں جنات کے ذریعے سے بتاتے ہیں. فرمائے وما تنزلت بہ الشیاطین اور نازل نہیں ہوئے ہیں قرآن کریم کو لے کر, قرآن کریم کو نہیں اتارا ہے شیاطین نے. قرآن کریم شیاطین کی کہانت نہیں ہے جنات نے اتارا ہو. کہانت اس کو کہتے ہیں کہ مستقبل کی خبریں جنات کی مدد سے بتاتے ہیں جس میں ایک صحیح اور 100 جھوٹ. وما ينبغي لهم اور ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو اتاریں. شیطان شر پھیلاتا ہے, خیر کے لیے نہیں ہے. اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے محفوظ کیا ہے. وما لهم ان ينزلوا به کہ اتارے قرآن کریم کو. وما يستطيعون اور وہ طاقت نہیں رکھتے کہ قرآن کریم کو میں تصرف کرے یا قرآن کریم کو اتارے. انہم عن السمع لمعزولون یقیناً وہ قرآن کریم کے سننے سے لمعزولون الگ کیے گئے ہیں, محجوب ہے. اور جو دوسری جگہ آتا ہے کہ جب وحی اترتی ہے تو ایک فرشتہ دوسرے کو بتاتا ہے اور وہاں شیاطین موجود ہوتے ہیں. شیطان اس کو لیتا ہے اور شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو کبھی وہ مر جاتا ہے اور کبھی مرنے سے پہلے وہ القاء کرتا ہے نیچے والے شیطان کو یہاں تک کہ وہ کاہن کے پاس پہنچتا ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون نہیں ہے بلکہ وہ سن لیتے ہیں. پھر کبھی مرتے ہیں قبل الالقاء, کبھی مر جاتے ہیں بعد الالقاء, کبھی پاگل ہو جاتے ہیں, کبھی بچ جاتے ہیں مگر سن لیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے وحی قرآن و حدیث, وحی قرآن کریم,
اس کے سننے سے وہ معزول ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے درجے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے رصد مقرر کیے ہیں، حفاظت مقرر کی ہے جہاں تک شیاطین کا پہنچنا نہیں ہے. اور ایک ہے قضاء المغیبات، یعنی غیب کا فیصلہ. جب غیب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلان کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بیٹی پیدا ہونے والی ہے، یہ جب فرشتے نے دوسرے فرشتے کو بتایا تو کبھی کبھی جنات قریب میں رہتے ہیں اور سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جنات آسمان کے پاس سے رک گئے، اب آسمان کے پاس نہیں جا سکتے. اور بعثت کے وقت جب بعثت ہوئی تو پھر آسمان کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن بادل اور بادل سے اوپر ذرا جاتے ہیں، وہاں کبھی فرشتوں کی بات سن لیتے ہیں قضاء المغیبات کے متعلق. باقی وہی محفوظ ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ہے. لَمَعْزُولُونَ، وہ معزول ہے، الگ رکھے گئے ہیں، محجوب ہے. بالشہب، شہاب ثاقب کے ساتھ، شعلوں کے ساتھ. شہاب کی جمع شہب ہے. ما یلقى من النار علیہم، تو دیکھو قرآن کریم کاہن کا قول نہیں ہو سکتا بلکہ کاہنوں سے محفوظ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہو سکتے. کاہن متقی نہیں ہوتا، متنجس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہے. کاہن کہانت کو اپنی روٹی کمانے کا ذریعہ بناتا ہے. انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر. کاہن میں ان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. نہ قرآن کہانت ہے نہ وہ کاہن ہے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع، یقیناً وہ عن السمع لکلام الملائکۃ اے بالوحی، نیچے لکھا ہے لا مطلق السمع، مطلقاً سننا تو ہے، دوسری جگہ ثابت ہے، آ رہا ہے انشاءاللہ. لمعزولون محجوبون بالشہب فلا تدع مع اللہ الہا آخر. اس لیے آپ ذکر وعظ و نصیحت کیجیے. اور وعظ و نصیحت جب آپ داعی بنیں گے تو داعی کے لیے 6 صفات ہیں. ایک صفت فلا تدع مع اللہ الہا آخر، ایک صفت. دوسری صفت وانذر عشیرتک الاقربین، 2. نمبر 3 واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. نمبر 4 فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون. نمبر 5 وتوکل علی العزیز الرحیم. نمبر 6 الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. تو داعی کی بھی 6 نمبر ہو گئے. فرماتے ہیں پہلا نمبر فلا تدع مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکاریں. یعنی داعی کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، تو تب توحید اور دعوت کا کام کرے گا. اگر اس کا عقیدہ خراب ہے، جب اپنا عقیدہ خراب ہے تو دوسرے کو دین کی طرف کیا بلائے گا. یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین. اسی کو تبلیغ والے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، اسباب سے نہ ہونے کا یقین. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اسباب مسبب الاسباب کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ اجمالی بات سمجھ میں آ گئی. اسباب مسبب الاسباب کے مقابلے میں کچھ. نار جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ جلانا چاہے تو نہیں جلائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی ڈبوتا ہے، یہ سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی نہیں ڈبوئے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا. مچھر آدمی کو نہیں مار سکتا، ایک مچھر. اللہ تعالیٰ چاہے گا مچھر مار دے گا، جیسے نمرود کو مارا. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اس سے اللہ سے ہونے کا یقین یہ اس میں آ گیا. فتکون من المعذبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ اگر کریں گے
امت مراد ہے، آپ معذبین میں سے ہو جائیں گے. ان فعلت ذلك الذي دعوك الیہ، اگر آپ نے وہی کیا دعوك الیہ جس کی طرف آپ کو یہ لوگ بلاتے ہیں، یعنی وہ کہتے آپ شرک کریں. وانذر عشیرتک الاقربین، اور خصوصی گشت کرے. وانذر عشیرتک الاقربین، خصوصی آپ اپنے اقرب عشیرے اور قبیلے کو ڈرائیے. اور یہ اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی آدمی اپنے قریب کی ہدایت کا اہتمام نہیں کرتا اور بعید کا اہتمام کرتا ہے، تو انذر عشیرتک الاقربین اس لیے آ گیا. اور اس لیے آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین ہم اولا بالاہتمام ہے، ان کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اس لیے کہ ان کو دعوت دینا زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ رسومات اور عادات اور رواج کا تعلق ہوتا ہے. ان کی بات سننا مشکل ہوتا ہے، اگر وہ آدمی کو کچھ کہیں تو مشکل ہوتا ہے سننا ان کا ڈانٹنا. تو اس لیے انذر عشیرتک الاقربین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور بنو ہاشم، بنو مطلب اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سب کو خطاب فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ صفا کے پیچھے صبح کے وقت لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی. ما جربنا علیک الا صدقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آنے والے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کیا تھا کہ سب آ گئے تھے، یہاں تک کہ جو نہیں آیا تھا اس نے اپنا نائب بھیجا تھا کہ جا کر سن لو. ابو لہب بھی آیا تھا، تو ابو لہب نے پھر کہا تبت لک سائر اليوم لہذا دعوتنا، تو تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی، مشہور واقعہ. بنو ہاشم، بنو مطلب وقد انذرہم جہارا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جہارا کلم کلا، آمنے سامنے. بخاری مسلم کی روایت. اور یہ بھی کہ اگر عشیرہ اقربین بنو ہاشم مسلمان ہو جائے، قریش مسلمان ہو جائے، تو یہ سب کی پیر ہے، اور پیر مرید کو بیر میں ڈالے تب بھی پڑتا ہے. تو اس لیے جب یہ پیر لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے سب مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے سب لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. جب فتح مکہ میں قریش مسلمان ہوئی تو جزیرۃ العرب سب مسلمان ہوئے. تو یہ دو ہو گئے. انذر عشیرتک الاقربین میں خصوصی گشت ہے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اور تبلیغ کی لائن میں تو آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا اور بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے واخفض جناحک، آپ اپنے پر کو پست کر دیں. واخفض پست کر دیں، جناحک اپنا پر. اور یہ تو لغوی معنی ہے، یہ تشبیہ پر مبنی ہے کہ جس وقت پرندہ اڑتا ہے پروں کو بچھاتا ہے، اور جس وقت پرندہ نیچے اترتا ہے تو اپنے پروں کو نیچے کرتا ہے. تو پروں کو نیچے کرنا یہ پستی کی علامت ہے، اور پستی کا مطلب عدم تکبر مت کرو. اور اپنے پروں کو جھکائیں یعنی عاجزی سے ملے. لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملیں. الموحدین، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ عاجزی کریں. اور کافروں کے مقابلے میں اگر کافر مقابلے پر ہو تو پھر ان کے ساتھ سختی ہے، اور اگر وہ مقابلہ نہ کرے تو ان کے ساتھ بھی نرمی ہے، مدارات ہے، مواسات ہے. تو یہ بھی داعی کی ایک صفت ہے کہ جب مسلمانوں کو دعوت دے گا تو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اوپر اپنا رعب جمائے گا. تواضع اور عاجزی سے سامنے آئے گا تو کام ہوگا. تکبر ہوگا تو کوئی بات نہیں مانے گا. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. بس اگر یہ آپ کا قبیلہ اور دوسرے لوگ کفار
نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا تیسرا نمبر، تیسرا یا چوتھا نمبر. انی بریء مما تعملون، یہ ہے براءت من عبادت غیر اللہ، براءت من الکفر، براءت من الشرک، براءت من المعاصی. میں آپ کے معاصی سے، آپ کے اعمال سے بری ہوں. اظہار براءت. تم بے پردگی کرتے ہو، ہم بے پردگی نہیں کریں گے. بریء مما تعملون. تم گانا بجانا بجاتے ہو، ہم نہیں بجائیں گے. بریء مما تعملون. جو معاصی کرتے ہیں ان سے ہم. تو یہ بھی ایک نمبر ہے. اور 5واں نمبر وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ توکل اور اعتماد کریں عزیز اور رحیم پر. تو یہ بھی نمبر ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ کو مشکلات پیش آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا. اگر معاشی مشکلات ہو تو توکل کرے، اگر گھر کی مشکلات ہو تو بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے. تفویض الامور الی اللہ تعالی مع رعایت الاسباب یسمى بالتوکل. الذی یراک حین تقوم فوض الیہ جمیع امورک. وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم، جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حین تقوم فی صف الجہاد، لیکن یہ مکی صورت ہے تو یہاں جہاد کی صف کا کیا ذکر ہوگا؟ کبھی مفسرین تفسیر کرتے کرتے اصل بنیاد کو بھی خیال نہیں فرماتے. حین تقوم الی الصلاۃ وتقلبک فی الساجدین. اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں تقلبک، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، فی الساجدین، مصلین میں. تقلب کے معنی ہے اٹھنا بیٹھنا، یا تقلب کا آپ کا بدلتا رہنا، کہ آپ بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. تقلب کا فی الساجدین، اس کے ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، کہ کبھی قائم ہے، کبھی قاعد ہے، کبھی راکع ہے، کبھی ساجد ہے. الساجدین مصلین میں اللہ تبارک و تعالی اس حالت کو دیکھتے ہیں، اس کی برکات کو ظاہر کرے گا. دوسرا معنی یہ ہے تقلب فی الساجدین کا ایک معنی یہ ہے کہ مصلین صلاۃ مع الجماعت میں جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ تقلب فی الساجدین یعنی تقلب کا، انتقال کا، فی الساجدین فی الطاہرین، یعنی انت انتقلت من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، وانت خرجت من نکاح لا من سفاح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے منتقل ہونے کو ساجدین اور طاہرین میں، کہ آپ کی آباء و اجداد سب طاہر تھے اور امہات آخر تک سب طاہرات تھیں. اور علامہ سیوطی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہ ساجدین تھے یعنی سب پاک تھے اور مؤمن تھے. اس لیے کہا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ وغیرہ وغیرہ آخر تک عبد المطلب کہتے سب مغفور ہیں. علامہ سیوطی نے اس میں 6 رسالے لکھے ہیں، تو ایک دلیل یہ پیش کی ہے، حالانکہ دلیل بنتی نہیں ہے. تیسرا معنی یہ ہے تقلب کا فی الساجدین، تقلب بصر کا فی الساجدین. اللہ تبارک و تعالی آپ کے نظر کے پلٹنے اور دیکھنے کو، کہ کبھی ایک طرف نظر پلٹتے ہیں کبھی دوسری طرف نظر پلٹتے ہیں، یہ جانتے ہیں. فی الساجدین فی احوال المتہجدین، جب تہجد پڑھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ ان پر نظر رکھتے ہیں، کبھی ایک پر کبھی دوسرے پر جب تہجد پڑھتے ہیں. صحابہ کرام جس وقت تہجد فرض تھا، لازم تھا. تو یہ 3 معنی ہو گئے، 3 ہو گئے یا پتہ نہیں کتنے ہو گئے. اور ایک معنی یہ ہے کہ تقلب فی الساجدین، یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ادھر ادھر التفات کرتے ہیں. التفات اس لیے کرتے ہیں تاکہ مقتدیوں کی حالت معلوم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل ترون قبلتی ها هنا انی اراکم من خلفی.
کیا تم سمجھتے ہو کہ میں سامنے کی طرف متوجہ رہتا ہوں؟ میں پیچھے کی طرف سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جہت کو لغو قرار دیتے ہیں، تو میرے لیے آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا کبھی کبھی برابر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی التفات کے ساتھ. التفات تو نماز میں نہیں ہونا چاہیے. الالتفات فی الصلاۃ من الشیطان یختلسہ الشیطان من صلاتکم. لیکن امام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے التفات مکروہ نہیں تھا، تاکہ مقتدیوں کی حالت کو معلوم کرے کہ کیا کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ریاء الشیخ افضل من اخلاص المرید. مرید کے اخلاص سے شیخ کا ریا بہتر ہے. جب ریاکاری کرے گا تو دوسروں کو سبق ملے گا کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ تقلب فی الساجدین کے یہی مطلب ہے کہ ساجدین کی طرف آپ التفات کرتے ہیں ان کی حالت جاننے کے لیے. یہ تمام اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ہم چھٹا نمبر بنائیں گے تو تقلب فی الساجدین کا مطلب یہ ہوگا آپ کا چلنا پھرنا اور دیکھنا اس ساجدین مسلین میں، کہ مسلین میں آپ مسجد وار گشت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تقلب کے معنی پلٹنا، گھومنا پھرنا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حاضری لیتے تھے، فرماتے تھے فلان کہاں ہے، فلان تو نہیں آیا، اور فرمائے میرا دل چاہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے میں جا کر ان کے پاس گشت لگا دوں، اور نماز نہ آنے کی وجہ سے چونکہ وہ منافق ہے اس لیے دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ گشت ہوا. تو یہ تقلب کا فی الساجدین مشکل گشت. اے المصلین، داعی کی چیز صفات ہے انہ هو السمیع العلیم. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اب یہ پھر ما قبل کے ساتھ مربوط ہے. وما تنزلت به الشیاطین. قرآن کریم کو شیطانوں نے نہیں اتارا اور شیطان لے کر نہیں آئے. کیا میں تم کو بتا دوں اے کفار مکہ وغیرہ علی من تنزل الشیاطین، کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں. تتنزل ایک تا کو حذف کیا ہے، من الاصل اصل میں تھی دو تا. تنزل تتنزل علی کل افاک اثیم، ہر کذاب پر. افت کے معنی ہے کسی چیز کو موڑنا، تو وہ زبان کو صحیح بات سے غلط بات کی طرف موڑتا ہے، اس لیے اس کو افاک کہتے ہیں. کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے نگل لیا ما یأفکون، جو انہوں نے جھوٹی چیزیں بنائی تھی. وہاں یأفکون آئے ہے جھوٹی چیزیں بنائی تھی. اسیم گناہگار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، ان پر شیاطین نہیں اترتے. اسیم فاجر، جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ من الکہنۃ، کاہنین میں سے، ان کے اوپر شیطان اترتے ہیں. مسیلمہ کذاب جو والسماء ذات البروج کے مقابلے میں والنساء ذات الفروج بنانے والا ہے، یہ شیطان کا کام تھا. تنزل علی آگے یلقون السمع فاکثرهم کاذبون. یلقون السمع، اور یلقون ڈالتے ہیں یہ شیاطین، السمع اپنے کلام مسموع کو ڈالتے ہیں، علی احبابہم علی کہنتہم. یہ شیاطین اپنے کلام مسموع کو ڈالتے ہیں. کس پر ڈالتے ہیں؟ اپنے دوست اور کاہنین پر، جن کاہنین کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یلقون ای الشیاطین السمع اے الکلام المسموع ما سمعوه من الملائکۃ. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ اس میں تو ماقبل سے تعارض پیدا ہوا، کیونکہ ماقبل میں انہم عن السمع لمعزولون ہے، اور یہاں یلقون السمع جو کلام مسموع ہے اس کو ڈالتے ہیں. تو جواب آپ کو بتایا کہ وہ وحی کے متعلق ہے اور قرآن کے متعلق، اور یہ ہے قضاء المغیبات کے متعلق. تو اس لیے وہ کلام مسموع کو سنتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا کیا ملاتے ہیں، ایسی اشیاء کو نقل کرتے ہیں جو واقعہ کے ساتھ موافق نہیں ہوتے.
ایک معنی یلقون السمع کا یہ ہے، دوسرا یلقون السمع وہ لگاتے ہیں کان تاکہ سن لیں اور پھر اپنا مسموع اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ القاء السمع اس کے معنی کان لگانا ہے، یا القاء السمع کے لغوی معنی مراد ہے ڈالنا اپنے دوست و احباب کو۔ وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْكَهَنَةِ، کہنہ کاہن کی جمع ہے، اور کاہن معروف مشہور ہے۔ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، یا کبھی کبھی غیب کی خبریں ماضی کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ کی چوری جو چوری ہوئی ہے وہ فلان کے پاس ہے، فلان راستے پر گیا تھا۔ فَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اکثر تو بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور جو عقل ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس میں سچ بھی ملاتے ہیں۔ تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اکثرهم کاذبون، وہ تو سب کاذب ہے، لیکن بعض خالص کاذب ہے، بعض کذب کے ساتھ جھوٹ ملاتے ہیں، جیسے تعویذات والے اور جو عاملین ہیں، تو وہ جھوٹ اکثر بولتے ہیں، لیکن بعض تو عملیات کو جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ تو الف سے لے کر یا تک ایسے ہوتے ہیں، ورنہ خلاف حقیقت بات تو سب کرتے ہیں۔ یضمون الی المسموع کذبا کثیرا، اپنے کلام مسموع کے ساتھ ملاتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ، تو یہ اکثرهم کاذبون کا مطلب ہے۔ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ حُجِبَتِ الشَّيَاطِينُ عَنِ السَّمَاءِ، اور یہ اس وقت تھا جب شیاطین کو نہیں روکا گیا تھا آسمان سے، لیکن یہ مصنف نے ویسے کہا جب شیاطین کو آسمان سے روکا گیا تو اس کے بعد بھی شیاطین عنان میں پہنچتے ہیں، بادل میں پہنچتے ہیں، یا بادل سے اوپر، آسمان سے تو محجوب ہے لیکن بادل اور بادل کی اوپر کی جگہ سے محجوب نہیں ہے، اور حدیث کے مطابق وہاں سے کلام لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور ابتلا ہے تاکہ کاہنین کا رزق نافذ رہے، جاری رہے۔ اب ما قبل میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کہانت نہیں ہے، اب بتاتے ہیں قرآن کریم شعر نہیں ہے، اس لیے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعراء ہے سارے کے سارے شعراء یتبعہم الغاوون، ان کی تابعداری کرتے ہیں، الغاوون گمراہ لوگ، ان گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمراہ لوگ ان کی بات کو تابعداری کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو غاوون سے مراد کون ہے؟ شیاطین، سفہاء، مشرکین، سب کے سب شعراء ایسے ہیں۔ تو بعض شعراء ناراض ہو گئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات استثناء آیا، جو عمل صالح والے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ کا لحاظ رکھیں گے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ والشعراء، اور بہت سارے شعراء، یتبعہم الغاوون، ان کی تابعداری کرتے ہیں سفہاء، شیاطین، مشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے ہیں، قرآن کریم کی مذمت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محمدن ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمراہ لوگ ان کو شاباش دیتے ہیں، شیاطین بھی، سفہاء بھی، مشرکین بھی، جب وہ غلط سلط مضمون بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھو قرآن کریم شعر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تابعداری کرنے والے غاوون نہیں ہیں، صحابہ کرام ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، اور قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں، تعریف ہے۔ تو والشعراء یتبعہم الغاوون، قرآن کریم شاعر نہیں ہے، شاعروں کی اکثریت غلط قسم کی ہوتی ہے، اور قرآن اس لیے شعر نہیں ہے کہ قرآن کریم شعر کے وزن پر بھی نہیں۔
یتبعہم الغاوون فی شعرہم، ان کے شعر کے بارے میں، فیقولون بہ، تو یہ گمراہ لوگ یقولون بہ قول کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں غلط اشعار کے ساتھ، ویروون عنہم، ان سے شعر کو روایت کرتے ہیں، فہم مذمومون، تو وہ شعراء جو دین کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی یہ تابعداری کرنے والے غاوون ہیں۔ کہتے ایک جگہ پر بہت سارے لوگ آئے تھے، ایک سے پوچھا بادشاہ نے تم کون ہو؟ اس نے کہا شاعر، دوسرا تیسرا سب سے پوچھا، ایک ان میں غیر شاعر تھا، اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں غاوی۔ کیسے؟ کہا میں ان شاعروں کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ شعراء یتبعہم الغاوون، شاعر کے ساتھ جو آتا ہے وہ غاوی دوال ہے، اس لیے مجھے غاوی کا مزاحم کہا۔ حالانکہ یہاں شعراء سے وہ شعراء مراد ہے جو دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ اکثر اشعار قبیح ہوتے ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شعراء ہر وادی میں یہیمون، حیران اور پریشان گھومتے ہیں، کبھی کسی کی تعریف کریں گے تو اس کو آسمان پر پہنچائیں گے، کبھی کسی کی مذمت کریں گے تو اس کو تحت الثری تک پہنچائیں گے، کبھی فخر کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر پہنچ گیا، تو کبھی کسی سے بغض رکھیں گے اس میں بھی اعتدال پر نہیں رہتا، مدح کریں گے تو اس میں بھی اعتدال پر نہیں رہتا، غلط بیانی کریں گے تو اس میں بھی اعتدال پر نہیں رہتا۔ متنبی نے تو یہی کہا ہے فلو انما بی من دون وصبابۃ علی جمل لم يدخل النار کافر، عشق و محبت میں میرے اوپر جو تکلیف اور بیماری ہے اور غم کی وجہ سے میں پتلا ہو گیا ہوں، اگر یہ غم اونٹ پر آ جائے تو اونٹ اتنا پتلا ہو جائے گا کہ وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا، اور لم يدخل النار کافر حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کے خلاف ہو جائے گا یہ۔ اور احسنہ اکذبہ، تو جتنا چھوٹا شعر ہوگا تو اتنا احسن ہوگا۔ ہم رونے میں آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، جب ہم روتے ہیں تو یہ سارے دریا ہماری آنسوں سے بھری ہوئے ہیں، شبنم کی طرح رونا ہمیں نہیں آتا، یہ کہیں گے۔ یہاں واقعہ نقل کیا ہے، دیر ہو رہی ہے لیکن چلو۔ صابونی نے، علامہ صابونی نے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن عبد الملک کے پاس کچھ شاعر آئے تھے اور اشعار سنا رہے تھے۔ ایک شاعر نے، قاعدہ یہ ہے کہ جب اشعار مدحیہ اشعار کہتے ہیں تو اس کی ابتدا میں تشبیب ہوتی ہے۔ تشبیب کا مطلب یہ ہے اپنی عاشقی اور اپنی عاشقی کے حالات کو بیان کرتے ہیں، یہ مدح کی علامت ہے۔ اور جب مرثیہ کہتے ہیں تو اس کی ابتدا میں یہ اشعار نہیں ہوتے۔ تو جب وہ تعریف کر رہا تھا تو تعریف سے پہلے تشبیب میں یہ شعر کہا، فَبِتْنَ كَأَنَّهُنَّ مُسَرَّعَاتٌ وَبِتْتُ أَفُضُّ أَغْلَاقَ الْخِطَامِ، فَبِتْنَ، ان لڑکیوں نے رات گزاری ایسے حال میں، كَأَنَّهُنَّ مُسَرَّعَاتٌ، جیسے وہ بے ہوش گری ہوئی تھی میرے سامنے، وَبِتْتُ أَفُضُّ أَغْلَاقَ الْخِطَامِ، وَبِتْتُ، اور میں نے رات گزاری، أَفُضُّ کہ میں توڑتا رہا، اغلاق الختامی ان کی مہر کے تالوں کو اور بکارت کے پردے کو۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ تم پر حد واجب ہو گئی، دفع عنی اللہ الحد، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حد کو دفع کیا، کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کرتے نہیں ہیں کہتے ہیں، اپنی بہادری کو اتنا بیان کریں گے جیسے پوری دنیا کا مقابلہ کرے گا اور چوہے کو بھی نہیں مار سکتا۔ یہ شاعروں کا حال، اکثریت ایسی ہے، الا الذین آمنوا مستثنیٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان المجاہد لیجاہد بلسانہ وسیفہ، مجاہد زبان سے بھی جہاد کرتا ہے جب اچھے اشعار کہے،
اور زبان سے بھی اور سنان اور تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ شعر کلام ہے، حسن ہو حسن و قبیح ہو قبیح ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر حضرت عمر نے اعتراض کیا، آپ اشعار نہ سنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کے اشعار کافروں پر ایسے لگتے ہیں جیسے کسی پر تیر برسائے جائیں. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں. تو جو اچھے اشعار ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، مدح النبی پر مشتمل ہو، وہ مستثنی ہے. لیکن اکثر اشعار ایسے ہوتے ہیں جو یہاں مذکور ہیں. الم تر انہم فی کل واد من اودیۃ الکلام، کلام کی وادیوں میں اکثر اشعار کے الفاظ کی پیچھے حقیقت نہیں ہوتی، معنی نہیں ہوتا، مبالغہ آمیزی ہوتی ہے. شاعر پابند تخیل ہوتا ہے. اگر وہ سیدھا سادہ شعر کہے گا تو کوئی نہیں کہے گا واہ واہ، اور جب وہ ایسا شعر کہے گا جس میں تخیل ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ. کسی کو خدا وہ جمال دیتا ہے کہ آئینے کو بے حیرت میں ڈال دیتا ہے. آئینہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا چہرہ ہے، کہتے ہیں واہ واہ، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ شاعر اپنے شعر میں فیقولون بہ، تو وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے دور ہو. اچھا، پھر من اودیۃ الکلام و فنونہ، کلام کی وادیوں میں. کلام کی ایک وادی ہے مدح، مذمت، محبت، بغض، فخر، وباہات اور بہادری وغیرہ وغیرہ. یہی مون حیران اور پریشان رہتے ہیں. حیران کا مطلب کبھی ایک آدمی کی کبھی تعریف کریں گے، دوسرے وقت میں اس کی مذمت کریں گے، پھر کبھی مذمت کریں گے تو کبھی اس کی تعریف کریں گے. ہم یہیم الذاہب لا الی مقصد، جو کسی خاص مقصد کی طرف نہ جائے. ہم یہیم اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کو پیاس کی بیماری لگ جائے، استسقاء کی بیماری، کبھی ایک طرف دوڑتا ہے پانی کی طلب میں، کبھی دوسری طرف پانی کی طلب میں دوڑتا ہے پاگلوں کی طرف، اس کو کہتے ہیں یہاں یہیم. فیجاوزون الحد، حد سے تجاوز کرتے ہیں، مدح میں بھی اور مذمت میں بھی. اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے محبوب دوست سے محبت کرو، لیکن اتنی محبت مت کرو کہ آگے دشمنی نہیں کر سکتے ہو، اور کسی سے دشمنی کرتے ہو تو ایسی دشمنی نہیں کرتے ہو کہ پھر مت کرو کہ آئندہ پھر دوستی مشکل ہو جائے. ابن ماجہ کی حدیث کا مضمون ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں ما لا يفعلون، جو نہیں کرتے ہیں. فعلنا یفعلون، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا. ما لا يفعلون، جو نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں. الا الذين آمنوا، حضرت حسان نے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم نے، جو شعراء تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہم بھی بہہ گئے، ہمارا کام بھی خراب ہو گیا. فرمائے نہیں، الا الذين آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح، اچھے اعمال کرتے ہیں، من الشعراء، شعراء میں سے، تو وہ اچھے لوگ ہیں. اس لیے قرآن کریم کو شعر مت سمجھو. شعر میں استثنائی صورتیں اچھی ہیں، اکثریت شعر کی خراب ہے. تو تم جو قرآن کو شعر کہتے ہو، شعر کا مطلب خراب، اس لیے کہ شاعر خراب ہوتے ہیں. تو قرآن کریم تو شعر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اچھا کلام ہے اور موزون نہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، من الشعراء، وہ اچھے لوگ ہیں. لیکن بہرحال قرآن شاعر نہیں ہے، اس لیے کہ موزون نہیں ہے. تو دو جواب دیے، ایک تو شعر کی اکثریت خراب ہے، پھر قرآن کریم شعر نہیں، اس لیے کہ موزون نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں. وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ. لم یشغلہم الشعر عن الذکر،
شعر ان کو ذکر سے غافل نہیں کرتا. اور ذکر اللہ کثیرا فی الاشعار، اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. وانتصروا، اور کافروں سے انتقام لیتے ہیں. من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی مسلمانوں پر ظلم ہوا تو یہ کافروں سے انتقام لیتے ہیں. یحجر بحجب الکفار لهم، کافر ان کی مذمت کرتے ہیں. فی جملۃ المؤمنین، مسلمانوں میں. فلیسوا مذمومین، یہ مذموم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا، من القول زبان سے، الا من ظلم، مگر مظلوم. فمن اعتدى بعد ذلك، فمن اعتدى علیکم، جو تم پر تجاوز کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم ان پر تعدی کرو جتنی تعدی تم پر ہوئی ہے. وسيعلمون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو معلوم ہو جائے گا، شعراء اور غیر شعراء، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس جگہ کی طرف وہ پلٹیں گے. يَنْقَلِبُونَ واپس ہوں گے. منقلب یہ معنی نہیں ہے. أَيَّ مُنْقَلَبٍ أَيَّ مَرْجِعٍ يَرْجِعُونَ، یعنی يَرْجِعُونَ أَيَّ رُجُوعٍ، کس طرح واپسی ہوگی ان کی، یعنی ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی. ینقلبون ای منقلب، ینقلبون ای انقلاب و ای رجوع بعد الموت. تو منقلب مصدر میمی ہے، رجوع کرنے کے معنی میں ہے. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ باب انفعال سے مفعول نہیں آتا، اس میں مفعول، اور یہ باب انفعال ہے، تو یہ مفعول نہیں ہے، مصدر ہے، اور مصدر اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے. تو بہرحال یہ عام مفسرین کہتے ہیں کہ والشعراء يتبعهم الغاوون، یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن شعر نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیان نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس میں ان شعراء کی مذمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے. جو شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے ان کی مذمت اور برائی ہے کہ خراب شعراء خراب ہے اور اچھے شعراء اچھے ہیں. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے ہیں یا غلط سلط اشعار کہتے ہیں ان کی مذمت ہے. اس کے بعد سورہ نمل ہے، وہاں قبل سے اس کے متعدد ربط. ایک ربط یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی صفت ہے، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی صفت ہے. پھر دیکھ لو کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے 7 قصے ہیں. اس میں انبیاء علیہ السلام کے بعض قصے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، نملہ بلقیس وغیرہ کا قصہ. یہ دوسرا ربط ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ شان نزول میں وہ پہلے ہے یہ بعد میں. چوتھا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اجمال تھا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم اور نبوت دے دی. ابتدا میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کیسی دی اور کس طریقے پر دی. نمبر 5 ما قبل صورت میں یہ تھا وما تنزلت بہ الشیاطین، شیاطین اس کو قرآن کریم کو لے کر نہیں آئے ہیں. پھر کہاں سے قرآن کریم آیا ہے؟
آنے والی صورت میں انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اس کی تلقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. نمبر 6 اور نمبر 6 آپ نمبر 5. نمبر 5 یہ ہے ما قبل میں کہ نمبر 6 ہے پتہ نہیں. نمبر 6 ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا آخر ما قبل صورت کے آخر میں قرآن کریم کی حقانیت کہ قرآن کریم حق ہے، قرآن کریم سچا ہے، اور قرآن کریم شیاطین نے نہیں لایا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور اس سے پہلے قرآن کریم کی صفت بلسان عربی مبین، اور اس کی ابتدا میں قرآن کریم کی صفت تلک آیات القرآن و کتاب مبین. نمبر 7 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، مصر ہم نے بنی اسرائیل کو دے دی. بنی اسرائیل کو کیسی مصر تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہاں آ رہا ہے، جس میں وہ مصر، شام اور دوسری سرزمینوں پر حاکم تھے. ترتیب قرآن میں 27 ہے، 27. ترتیب نزولی میں 48 ہے، بعد الشعراء، شعراء کے بعد اور قصص سے پہلے. اچھا، کل فجر کے بعد انشاءاللہ جب وہ یاسین ہو جائے تو پڑھ لیں گے. یہ بند ہو تو دورہ حدیث کی کلاس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں 1 بجے جماعت میں جانا ہے. جو داعی کی صفات ہم نے بیان کی تو تھوڑی دیر کچھ دیر کے لیے ہمیں بھی وقت دینا چاہیے. ہم جلدی جائیں گے ہاں تو پھر یہ پورا Thank you.